الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اول الموجودات و باعث الموجودات سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین غر المیامین حجج اللہ علی خلق ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وجمیع اعداء اللہ من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، آپ سب کی خدمت میں آج شب مسعود مبعث شب مبعث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں، اسلامی روایات میں مکتب قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے اندر 4 دن ایسے ہیں جن کو عید کہا گیا۔ اگرچہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ ایک بڑی عید ہے، ایک چھوٹی عید ہے، لیکن جب ہم روایات اسلامی کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں ہمیں 2 بڑی یعنی مرکزی عیدیں نظر آتی ہیں، ایامی عید نظر آتے ہیں، عیدین نظر آتی ہیں، اور 2 ان سے کم درجے پر، ثانوی درجے پر نظر آتی ہیں۔ جو سب سے بنیادی عید جسے عید اکبر کہا گیا اسلامی روایات کے اندر مکتب قرآن و اہل بیت علیہ السلام میں، وہ یہی عید مبعث ہے، عید بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری عید اعظم ہے جو کہ عید تکمیل بعثت رسول اللہ، عید غدیر ہے، اور ثانوی درجے پہ عید الفطر و عید الاضحیٰ ہے۔ عید مبعث یعنی کہ جب اسلام کا آغاز ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جب رسول اللہ مقرر ہوئے، جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی، جب رسول اللہ نے وہ پرچم ہدایت بلند کیا، جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور باقاعدہ اسلام کا آغاز ہوا، یہ شب اور کل کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اسے باقاعدہ عید قرار دیا گیا، کل کے دن کے لیے روزہ تاکید کی گئی۔ یہ وہ شب ہے، اگر میں اس کو کا جائزہ لینے کی کوشش کروں اپنی طالب علمانہ محدود بساط کے مطابق، تو شب مبعث وہ شب ہے کہ جس شب خدا اور انسان کے درمیان منقطع ہو چکا تعلق دوبارہ سے بحال ہو گیا۔ یہ وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر انسانیت کی 6000 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا الہی انقلاب کا آغاز ہوا، اس الہی انقلاب کا آغاز ہوا جس پر ہر انقلاب کا دار و مدار ہے۔ یہ شب وہ عظیم شب ہے کہ جب مکہ سے باہر ہرا کی غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نجیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر وہ عہد بیداری ثبت کیا، وہ پرچم بیداری و شعور تھمایا رسول اللہ کو، کہ جس کے ذریعے سے ہر غافل انسان، ہر غافل امت، ہر خدا سے لا تعلق انسان کا تعلق واپس جڑ جائے، جو غفلت میں ہے وہ بیدار ہو جائے، جو غفلت میں ہے، جو بے شعوری میں ہے، وہ شعور کی حالت میں آ جائے۔ آج کی شب اس شب عظیم کو شب بعثت کہتے ہیں۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ نعمت دی کہ پورے قرآن مجید کے اندر، صحائف انبیاء کے اندر، اگر کسی شب کو اللہ تعالیٰ نے شب احسان قرار دیا، شب من قرار دیا، شب منت قرار دیا، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ وہ ارحم الراحمین ذات، وہ رب انعام، وہ نعمتوں کو دینے والا رب جس نے ہر نعمت دی، لیکن کسی نعمت پہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر من کیا، کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، میں نے تمہیں وجود دیا، میں نے تمہیں ہستی دی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں انسانیت دی، میں نے پوری کائنات بنائی، میں نے تمام کی تمام نعمات دی، لیکن کبھی اس ذات نے یہ نہیں کہا۔ لیکن شب مبعث اس الہی نعمت کے آغاز کی شب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت
اور دین مبین اسلام کی راہ قرآن و محمد و آل محمد علیہ السلام کے آغاز کی شب کہ خود خدا قرآن میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بالتحقیق ہم نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر، ہم نے احسان کیا اہل ایمان کے اوپر کہ ان میں رسول مبعوث کیا۔ یہ شب بعثت شب احسان خدا ہے۔ جب خدا نے احسان کیا تو بندگان خدا کا رویہ شب کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ تشکر کا رویہ ہونا چاہیے، یہ اطاعت کا رویہ ہونا چاہیے، یہ اپنے آپ کو اس دنیا کی دلدل سے نکال کے واپس خدا سے جڑ جانے کا رویہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کروں کہ ممکن ہے کہ اس شب میں کسی سے بہت زیادہ جو روایات اسلامی کے اندر موجود ہیں وہ نوافل نہ پڑھے جا سکیں، کوئی بہت لمبی دعائیں نہ پڑھ سکے، یا کوئی ایسا ہو جو عربی نہ جانتا ہو جو دعاؤں کو اس طرح سے نہ پڑھ سکے، وہ اردو میں پڑھ سکتا ہے، جو بہت ضعیف ہے یا کوئی اور عذر شرعی رکھتا ہے اور عبادت خدا نہیں کر سکتا، یقین کیجئے وہ خدا جو اقرب من حبل الورید ہے، جو یحول بین المرء و قلبہ ہے، وہ خدا یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ انسان کا مجھ سے کٹا ہوا تعلق بحال ہو جائے، اپنے دل کو آمادہ کریں، اپنے دل کو خدا کے ساتھ جوڑیں، کہ اگر یہ دل خدا کے ساتھ جڑ جائے اور انسان اس دل کو جوڑ لے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس شخص کی طرح ہو جائے کہ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ایک عربی بدو آیا عرب کا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے دین سیکھنے آیا ہوں لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرا ریوڑ ہے پیچھے، میں اس کو جنگل میں چھوڑ کر آیا ہوں، اسے درندوں کا خطرہ ہے، مجھے بس جلدی جلدی میں ایک آدھ جملے میں دین سکھا دیں۔ بہت سے صحابہ وہاں پر موجود تھے، وہ حیران ہو گئے کہ آخر کس طرح سے ممکن ہے، یہ کیسی جاہلانہ بات کر رہا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے بارگاہ رسالت میں ہیں، ہم ابھی مکمل دین نہیں سیکھ پائے، اور یہ آ کر مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے ایک آج جملے میں پورا دین سکھا دے۔ رسول اللہ نے اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ کافی ہے، میں سمجھ گیا، دین کی حقیقت میں سمجھ گیا، میں اپنے اور اپنے رب کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا راز سمجھ گیا، اور رسول اللہ سے رخصت لی اور چلا۔ تو جب کچھ صحابہ کو رسول اللہ نے حیران دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آیا عربی تھا، گیا فقیہ ہے، یہ فقیہ ہے، یہ دین کا ایکسپرٹ بن کے جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، اس نے لمبے سجدے نہیں کیے، اس نے لمبی آیات اور سورہ نہیں پڑھی، دعائیں نہیں پڑھی، جو پڑھے نور علی نور، لیکن اس کا دل اس کے رب کے ساتھ جڑ گیا۔ اصلاً یہ دل ہے جو رب کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اس شب بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ دل جو قسوۃ القلوب ہو چکے ہیں، جو دنیا داری کی وجہ سے، جو روزمرگی کی وجہ سے، جو ہماری خواہشات کی وجہ سے، جو ہماری شہوات کی وجہ سے، جو ہماری عمومی مصروفیات کی وجہ سے پتھر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو دوبارہ سے زندہ کریں، اور دل یاد خدا سے زندہ ہوتے ہیں اگر دل خدا کی یاد میں آ جائے۔ اگر میں اپنے خدا سے اپنے دل کی بات کہنا شروع کر دوں، اگر میں اپنے آپ کو اپنے خدا کے حضور محسوس کروں اور میں اس بات پر یقین لے آؤں کہ میرا خدا میرے دل کو جانتا ہے، اور میں اپنے دل سے بات کروں، کوئی ایک زبان سے لفظ ادا کیے بنا بھی، ایک لفظ بھی ادا کیے بنا اپنے آپ کو اس شب کا حقدار قرار دے سکتا ہے۔ شب بعثت دراصل بعثت کی شب ہے کہ اس شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور رسول اللہ کی بعثت ہوئی انسانیت کو ضلالت مبین سے نکال کر، ضلال مبین سے نکال کر نجات کے راستے پر گامزن کرنا، اس لیے بعثت ہوئی۔ اور یہ صرف رسول اللہ کی بعثت پہ بات مکمل نہیں ہو جاتی، رسول اللہ کی بعثت ہوئی لیکن رسول اللہ کی بعثت سے آغاز ہے، یہ نقطہ آغاز ہے، اور اس لیے اس شب کو تکرارن احیاء کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سالانہ سیریمنی نہیں ہے،
اینیورسری نہیں ہے رسول اللہ کی بعثت کی، بلکہ شب بعثت رسول اللہ کی بعثت کے سلسلہ بعثت کے آغاز کی شب میں اس شب کا احیا کرنا، اس بات کا حکم اس لیے دیا گیا کہ شب بعثت کا احیا کرو، اس شب میں اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لو تاکہ تم مبعوث ہو جاؤ، بطور مومن مبعوث ہو جاؤ، بطور مسلمان مبعوث ہو جاؤ، تاکہ تم بھی مبعوث ہو جاؤ اس راہ رسالت پر، اس منہج نبوی پر، اس فکر مصطفی پر، اس صراط قرآنی پر مبعوث ہو جاؤ، جس کے بارے میں حضرت امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی تمام انسانیت کو خدا اگر موت دے دے، ایک علی ابن الحسین سجاد بچے اور ایک قرآن ہو، تو سید سجاد تنہا محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ منہج قرآن، صراط قرآن، اس راہ پر سفر کرنا، آج اپنے آپ کو مبعوث کرنا ہے۔ آج خدا سے کچھ نہ مانگا جائے، اگر صرف خدا سے دو چیزیں مانگی جائیں، خدا سے خدا مانگا جائے، عشق خدا سے، خدا کا عشق اور اس کے حبیب نجیب کا عشق مانگا جائے، اور دوسرا اس شب میں خدا سے اپنی بعثت مانگی جائے کہ خدا مجھے مبعوث کرے، کہ جو میں نے مبعوث ہو کر کام انجام دینا ہے، جو کارہائے الہی میرے ذمے ہے، میری دوش پر ہے، میں وہ ذمہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہو جاؤں، کیونکہ معلوم بہت ساروں کو ہوتا ہے، معلوم بہت کچھ ہے، معلم بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن مبعوث ہر ایک نہیں ہوتا۔ نبی اور غیر نبی میں، نبی اور امام اور غیر نبی و امام میں یہی فرق ہے کہ نبی اور امام مبعوث ہوتا ہے، لیکن غیر نبی و امام عمومی طور پہ صرف معلم ہوا کرتا ہے، صرف مدرس ہوا کرتا ہے، صرف مقرر ہوا کرتا ہے، وہ آ کر گفتگو کرتا ہے، وہ آ کر میری طرح چند الفاظ ادا کر سکتا ہے، لیکن جو مبعوث ہوتا ہے وہ صرف آ کر بات نہیں کرتا، اس کی پوری زندگی، اس کے شب و روز، اس کی فکر و نظر اس الہی ہدف کے لیے گامزن ہوتی ہے، وہ اپنی پوری زندگی کو اس ہدف کی جہت پر گامزن کرتا ہے، اس کا ایک ایک قدم، اس کا سونا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا جاگنا، اس کے تعلقات، اس کا لین دین، اس کا سب کچھ اس الہی ہدف کے لیے ہوتا ہے، وہ ہدف جو رسول اللہ کا ہدف تھا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، 4 نکاتی ہدف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدف تھا، اور آج یہ ہر امتی کا ہدف ہے، یہ ہر امام معصوم کا ہدف تھا کہ آیات خدا کا تالی بنائیں، تالی کتاب خدا، تالی آیات خدا، جو تلاوت کرنے والا، قاری نہ بنائے، صرف قاری سے اگلے درجے پر لے جائے، تالی کتاب خدا، پیروی آیات خدا کرنے والا، تالی پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں، آیات خدا کو الفاظ سے عمل میں اتارنے والا، وَيُزَكِّيهِمْ، مبعوث وہ ہوتا ہے جو تزکیہ یافتہ اور تزکیہ کرے، جو دیگر تمام توہمات، الجھنوں، مخلوط نظریات سے نکالے، خود نکلے اور دوسروں کو نکالے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب خدا کی تعلیم دے، اور کتاب خدا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں حکمت کی تعلیم دے، انہیں وہ اسٹریٹجیز سکھائے جن سے وہ خیر امت بن سکتے ہیں، جن سے وہ خیر البشر کے بہترین امتی بن سکتے ہیں۔ بعثت اسی چیز کا نام ہے جو مجھے مانگنی ہے آج کی شب، جو ہم میں سے ہر شخص کو مانگنی ہے، کہ خدا ہمیں اپنا عشق عطا کرے، خدا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا کرے، کہ جسے خدا اور رسول کا عشق مل گیا وہ ہر اس شخص سے، وہ ہر اس ہستی سے عشق کرے گا جس سے خدا اور رسول عشق کرتے ہیں،
جس سے خدا اور رسول نے عشق کا حکم دیا. جس طرح خیبر کے اندر رسول اللہ نے یہی بتایا تھا کہ کلمہ عالم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو خدا اور اس کے رسول سے عشق کرتا ہوگا اور خدا اور اس کا رسول اس سے عشق کرتے ہوں. آج ہمیں مانگنا یہی ہے، خدا کا عشق مانگنا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق مانگنا ہے، اور خدا سے اپنی بعثت مانگنا کہ ہم مبعوث ہوں، تاکہ ہم اس سبق کو دہرائیں جو حکیم الامت نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم دنیا کی امامت کے لیے مبعوث ہوں، ہم مبعوث ہوں دوبارہ سے دنیا کی امامت کے لیے، تاکہ کل کو بارگاہ الہی میں اور بارگاہ نبوی میں ہم سرخرو ہو سکیں کہ یا رسول اللہ ہم نے شب بعثت گزاری، ہم نے شب بعثت پہ صرف اپنے لیے ثواب نہیں کمایا، ہم نے شب بعثت پہ صرف اپنے لیے دنیا نہیں مانگی، ہم نے شب بعثت پہ صرف اپنے لیے جنت نہیں مانگی، ہم نے شب بعثت پہ صرف اپنے لیے مغفرت نہیں مانگی، بلکہ یا رسول اللہ ہم نے شب بعثت پہ اپنی بعثت مانگی، آپ کے راستے پر مبعوث ہونا خدا سے طلب کیا، اور ہم نے یہ عہد کیا خدا سے کہ ہم مبعوث کر دیے جائیں، ہم اس راہ پر گامزن رہیں گے، ہم اسی راہ پر جئیں گے اور اسی راہ پر مریں گے. اگر اس راہ پر کوئی جی لے جو راہ مصطفیٰ ہے، جو راہ آل مصطفیٰ ہے، جو راہ قرآن ہے، تو جو اس راہ پر جیتا ہے، اگر وہ قتل کر دیا جائے تب بھی، اور اگر وہ طبی موت بھی مرے تب بھی، دونوں صورتوں میں جو حدیث کے اندر خود رسول اللہ نے فرمایا وہ اس کو وہ نتیجہ ملتا ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ماتا مغفورا، ماتا تائبہ. یہ ممکن ہے لیکن اس کے لیے جو مبعوث ہو، یہ اعزاز ممکن ہے، چونکہ یہ گھرانہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر کوئی آ جائے اور اپنی بعثت کا عہد کر لے، آ جائے اور اپنے آپ کو بعثت کے لیے پیش کر دے کہ میں مبعوث ہونا چاہتا ہوں، میں اپنا دل لے کر آ گیا، میں اپنے دل سے ساری چیزیں نکال کر آ گیا، میں خالی دل لے کر بارگاہ خدا میں آ گیا، تو وہ جس کے جرائم بہت بڑے ہوں اس کو حسین ابن علی حجت خدا، ولی خدا اور من اللہ منصوب و منصوص امام ایک لمحے میں سردار لشکر یزید سے اٹھا کر حر علیہ السلام بنا دیا کرتے ہیں اگر کوئی آمادہ ہو. جو جرم حر کا تھا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا کہ ولی و بطول کی بیٹیوں کو کربلا کی جانب لے کر آئے، لیکن جب حر اپنا دل کھول کر آ گیا حجت خدا کی بارگاہ میں، ولی خدا کی بارگاہ میں، امام معصوم کی بارگاہ میں، اور حر راہ حسین پر، راہ جد حسین پر مبعوث ہونے کے لیے آ گیا، تو ایک لمحہ لگا، ایک لمحہ. عزیزان محترم، جو مبعوث ہو اس کے سامنے خطرات بھی ہوں، مشکلات بھی ہوں، اس کے سامنے دھمکیاں بھی ہوں، اس کے سامنے اذیتیں بھی ہوں، اس کے سامنے آزمائشیں بھی ہوں، اس کے سامنے قربانیاں بھی دینی پڑنے کا راستہ ہو، لیکن جو مبعوث ہو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا ہے جو سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت ام المومنین ام سلمہ سے کہا تھا کہ نانی جان ان اللہ شانا ان یرانی قتیلا وان یراہ سبایا، خدا نے یہ مقرر کیا ہے کہ حسین قربانی دے، حسین قتیل ہو جائے، شہید ہو جائے، زینب ام کلثوم اسیر ہو جائیں، لیکن یہ دین بچ جائے. کیونکہ حسین امام مبعوث کو کہتے ہیں. زینب اولیاء اس بی بی کا نام ہے جو مبعوث ہے، جس نے اپنے نانا کے راستے پر آ کر اپنے مبعوث ہونے کا ثبوت دیا. اور جو مبعوث ہوتا ہے
وہ آ کر یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جان بچانے کا راستہ کون سا ہے، بلکہ وہ آ کر اپنے امام وقت سے یہ کہتا ہے کہ سجاد یہ بتاؤ کہ خیموں میں جل کے مرنا حکم الہی ہے یا یہاں سے زندہ اپنے آپ کو نکالنا اور شام تک جا کر دین پہنچانا اور یزیدیت کو فی النار کرنا حکم الہی ہے۔ عزیزان محترم، شب بعثت بہت اہم شب ہے۔ اس شب اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیں، میں جوڑ لوں، ہم سب جوڑ لیں، ہم بات کریں تنہائی میں خدا سے، ہم تنہائی میں خدا سے بات کریں، ہم تنہائی میں اپنے آپ کو بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ یقین کیجئے جو خالص نیت کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی پیش کرے گا خود کو، وہ قبول کر لیا جائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو یہ اعزاز عظیم عطا فرمائے کہ ہم اس شب کا حقیقی معنوں میں احیا کر سکیں۔ میں خود اپنے لیے یہ التجا کروں، آپ سب کے لیے، اور ہم سب اس شب کے صدقے میں اپنے آپ کو عشق الہی و عشق نبوی کے ساتھ مبعوث بر راہ رسول اللہ کر سکیں، اور خدا ہمیں بھی ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کے حقیقی بندے ہیں، اور خدا اپنی آخری حجت حضرت امام مہدی آخر الزمان قائم آل محمد اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔